آج کل اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں with chief complaints کہ ڈاکٹر صاحب مجھے انگزائٹی ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے ڈپریشن ہے۔ Now question arises that what is anxiety, what is depression and what is panic attack؟ ایکچولی ہم روز یہ جو تین نام ہے ریگولرلی سنتے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے آج بھی بیشتر لوگ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے بتائیں گے تفصیل کے ساتھ، اور یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید میں انگزائٹی اور ڈپریشن کے الفاظ کا استعمال کس طرح ہوا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا تدبیر بتایا گیا ہے۔ So, first of all, we will discuss that what is anxiety and how we will define it۔ تو دوستو، خوف، بے چینی، اضطراب، ڈر کو جس کی ہماری باڈی پہ نیگیٹو امپیکٹ ہو، انگزائٹی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک آسان سی مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کیجیے آج سے 4 دن بعد آپ کا انٹرویو ہے کسی جاب کے سلسلے میں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ پریشان ہوں گے تو آپ کو نیند بھی ٹھیک نہیں آئے گی، دل کا دھڑکن بھی آپ کا کبھی کبھار تیز ہوگا، آپ کو پسینہ بھی آئے گا، خاص کر ہتھیلیوں پہ، بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوگا، تھکاوٹ محسوس ہوگی، یا تو کھانا کھانے کا موڈ ہی نہیں ہوگا، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کبھی پریشان ہوتے ہیں تو وہ زیادہ کھاتے ہیں۔ سو اٹ ڈیپینڈز اپان این انڈیویجول۔ تو یہ سب علامات اگر آپ میں ہے اور آپ کے 4 دن بعد انٹرویو بھی ہے، اٹ مینس یو آر سفرنگ فرام انگزائٹی، آپ کو انگزائٹی ہے۔ کسی حد تک تو یہ نارمل بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ محنت بھی کرتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ علامات شدید ہو جائے تو بہت زیادہ مسئلہ پیدا کر دیتا ہے، and it leads to panic attack which we will discuss later۔ تو دوستو، یہ جو انٹرویو دینے سے پہلے آپ کو سٹریس ہے، یہ انزائٹی ہے، اور جو تمام مسائل جو علامات کی صورت میں ہم نے بیان کی تو these are the symptoms of anxiety۔ اگر ہم سوچیں ویسے تو یہ تھا ذہنی پریشانی، لیکن اس کا جو اثر تھا وہ پوری باڈی پہ مرتب ہوا، جس کو ہم سائیکیٹری کی اصطلاح میں سوماٹائزیشن بولتے ہیں۔ سوما مینز باڈی، یعنی پریشانی جو کہ ذہن سے ریلیٹڈ تھی، ذہنی پریشانی کا جسم کی علامات میں کنورٹ ہونا۔ ناؤ وٹ از پینک اٹیک؟ یہ پینک اٹیک کیا ہے؟ ایکچولی یہ انزائٹی کا ایک انٹینس فارم ہے۔ سو پینک اٹیک از ایکسپیرینس آف انٹینس انزائٹی، یعنی شدید قسم کی انزائٹی کا جب ایک دورہ پڑتا ہے تو اس کو ہم پینک اٹیک بولتے ہیں۔ اب اس پینک اٹیک میں ہوتا کیا ہے؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ بہت ہی کچھ عجیب ہونے والا ہے، یعنی یوں لگتا ہے کہ شاید وہ مر رہا ہے یا قیامت ہونے والی ہے، یعنی فیلنگ آف ڈریڈ اینڈ ڈومز والی سچویشن ہوتی ہے۔ شدید قسم کی سردی لگتی ہے، بہت ہی زیادہ گھٹن ہوتی ہے، شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ پلپیٹیشنز ہوتی ہے، یعنی دل کی دھڑکن کافی حد تک تیز ہو جاتی ہے، سر چکرا رہا ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اور نہ ہی وہ کچھ سن رہا ہے۔ یہ سب کچھ، یعنی یہ جو اٹیک ہے، اس کا جو ایپیسوڈ ہے، یہ 30 منٹ سے کم ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور پھر سبسائڈ ہو جاتا ہے۔ یہ پینک اٹیکس زیادہ تر فیمیل میں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ Now we will discuss depression and will differentiate it from anxiety with an example۔ So what is depression؟ Depression کیا ہے؟ It is a common mental disorder in which there is a depressed mood or loss of interest in activities for a longer period of time۔ یعنی ڈپریشن ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے کہ جس میں کسی شخص کا موڈ ہر وقت لو رہتا ہے اور وہ کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں لیتا، لیکن اگر یہ مسئلہ بہت ہی عرصے سے چل آ رہا ہے تو تب ہی ہم اس کو ڈپریشن کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو 1 یا 2 دن کے لیے یا کبھی کبھار یہ مسئلہ ہوتا ہے تو it will not be count as depression۔ اب ایک مثال کے ذریعے سے اس ڈپریشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، جو مثال ہم نے انزائٹی والی کیس میں دیا تھا، بالکل اسی ہوئی کو سامنے رکھتے ہوئے سپوز کر لو کہ 4 دن بعد آپ انٹرویو کے لیے چلے جاتے ہیں اینڈ انفارچونیٹلی آپ اس میں کامیاب نہیں ہوتے، یعنی آپ کی سلیکشن نہیں ہو پاتی۔ تو ہوتا کیا ہے اب کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر وقت آپ غمزدہ رہنے لگ جاتے ہیں، کسی بھی کام میں آپ کا دل نہیں لگتا اور آپ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ معاملہ لمبا چلتا رہتا ہے تو یہ جو لمبے عرصے کے لیے غمزدہ ہونا ہے، کسی چیز میں آپ کا انٹرسٹ نہ ہونا اور تنہائی پسند ہونا، it's actually now a depression۔ Now let's summarize it that how you will differentiate between anxiety and depression۔ So اگر آپ کسی واقعے سے پہلے پریشان ہیں، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے، آپ کے پسینے آ رہے ہیں، آپ کو تھوڑا غصہ چڑھ رہا ہے اور ابھی تک وہ واقعہ رونما نہیں ہوا ہے یا وہ امپیکٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو اٹس انزائٹی۔ اور اگر وہ واقعہ ہو جائے، اس واقعے کی رزلٹ آپ کی فیور میں نہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ خفا ہونے لگ جاتے ہیں، غمزدہ رہنے لگتے ہیں، تنہائی پسند ہو جاتی ہے، آپ کا موڈ جو ہے وہ لو رہتا ہے، تو ناؤ اٹس ا ڈپریشن۔
اب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف کہ جو پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس میں انزائٹی اور ڈپریشن کے ورڈز کہاں پہ یوز ہوئے ہیں؟ تو دوستو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو ایکچولی ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے کہ یہ خوف کیا ہے، ایکچولی دس از انزائٹی، اور جو ڈپریشن ہے یہ غمزدہ رہنا ہے، لو موڈ ہے۔ تو قرآن شریف میں اس کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے یحزنون، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ انزائٹی میں ہوں گے اور نہ ان کو کبھی ڈپریشن ہوگی۔ تو ایکچولی جو انزائٹی اور ڈپریشن ہے اس کے لیے آپ کو خود کی کونسلنگ کرنی پڑے گی، خود کو تقسیم کر کے خود سے بات کرنی ہوگی۔ یعنی آپ جو ہے بہت زیادہ میڈیسنز بھی کھا لیں، بہت زیادہ ڈاکٹرز کے پاس بھی چلے جائیں، لیکن جب تک آپ خود کی کونسلنگ نہیں کریں گے، خود ہمت نہیں کریں گے تو اس کو ٹریٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، بینگ اے مسلم ہمیں اللہ کے احکام کو پابندی سے ماننا پڑے گا اور اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بھی نفس پہ اللہ ان کی حیثیت سے زیادہ جو ہے تکلیف یا آزمائش نہیں لے کے آتا۔ تو جو بھی تکلیف یا آزمائش ہم پہ آتی ہے ہمیں اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نہ کوئی ضرور مصلحت ہوگی، اور انشاءاللہ یہ دن بھی اور یہ آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور خود کی کونسلنگ کرنا جو ہے اسی ڈیزیز میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم کسی چیز کی طلب کرتے ہیں، کسی چیز کو بہت ہی زیادہ شدت سے چاہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمیں مل جاتی ہے وہ ہماری حق میں بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو ایکچولی جو چیز ہمیں نہ ملے یا جس چیز میں ہم ناکام ہو جائے تو اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے خود کی کونسلنگ کرنی چاہیے اور خود کو اس بات پہ آمادہ کرنا چاہیے کہ ضرور اس میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو ایک سٹوری سناؤں کہ میرا ایک دوست تھا اینڈ ہی واز ورکنگ ون آف دا ہاسپٹل کہ جہاں پہ وہ خوش نہیں تھے۔ وہ ہر وقت یہی شکوہ کرتے تھے کہ میں فلاں ہاسپٹل میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنا ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں لیکن ٹرانسفر نہیں ہو پا رہا، اینڈ اللہ کا کرنا یہ ہوا ہے کہ اس کا ٹرانسفر وہاں پہ ہو گیا۔ تو تقریباً ابھی 2 ہفتے گزرے بھی نہیں تھے کہ وہ رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا اور اچانک وہاں پہ شارٹ سرکٹ ہو گیا، اس کو آگ لگ گئی اینڈ 70% وہ جل گیا اینڈ انفارچونیٹلی اس کی شہادت ہو گئی اور اب وہ ہم میں نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے یا جو چیز ہمیں نہیں مل رہی یہ صرف اللہ ہی کی منشا سے ہو رہا ہے، اور اس میں ضرور ہمارے اللہ نے کوئی اچھی چیز اور اچھی مصلحت ہمارے لیے رکھی ہوگی۔ تو صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خواہ مسٹ ہے کہ جو ہے سائیکیٹرسٹ سے آپ اپنی کنسلٹیشن کریں، اگر خدا نہ کرے کسی کو یہ ایشوز چلتے آ رہے ہیں تو ایکچولی وہ بنزوڈیازپینز اور SSRIs پہ وہ ڈال لیتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں کونسلنگ ہے، سائیکو تھراپی ہے، اور خود کو سنبھالنا ہوتا ہے، خود کو حوصلہ دینا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور خود کو انزائٹی اور ڈپریشن سے بچائیں گے۔ شکریہ۔